نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مشکات شریف کی دوسری جلد چل رہی ہے، باب الکبر، تکبر اور غصے کا باب. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کا مطلب بھی بیان فرما دیا اور تکبر کا مطلب بھی بیان فرما دیا اور پھر اس کا انجام بھی بیان فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا یا ایھا الناس تواضعوا، اے لوگو تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، مسکنت اختیار کرو. کیوں؟ فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بھی عاجزی اختیار کرتا ہے، پستی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں. عاجزی اختیار کی، دوسرے سے معافی مانگ لی، دوسرے کو معاف کر دیا، دوسرے سے بدلہ نہ لیا، عاجزی اختیار کی، یہ نہ سمجھا کہ میری ناک گر جائے گی، عاجزی اختیار کی، اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ عاجزی اصل میں دل کا فعل ہے. وہ کیسے؟ صرف زبان سے نہیں کہ انسان یہ کہتا رہے میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. اگر کوئی اس کو کہہ دے کہ تو حقیر ہے، تو فقیر ہے، تو نکما ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ پتہ چل جائے گا کہ جس کو نکما کہا گیا ہے وہ کیسا نکما ہے، وہ بتا دے گا کہ میں کیسا نکما ہوں. یہ عاجزی نہیں ہے، عاجزی دل کا فعل ہے. اپنے آپ اپنی نظروں کے اندر انسان فهو فی نفسہ صغیر، اپنے دل میں اپنے نفس کو سمجھائے کہ تو نکما ہے، تو نے نماز بھی پڑھی ہے، تو نے اشراق بھی پڑھی ہے، تو نے اوابین بھی پڑھی ہے، تو نے تہجد بھی پڑھی ہے، لیکن جو تیرے سامنے والا ہے نہ معلوم اس کی کون سی نیکی حق تعالیٰ کو پسند ہو، اور یہ تیری ساری نیکیاں حق تعالیٰ کی دربار میں قابل قبول نہ ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، دوسرے کو بڑا سمجھے کہ یہ ہے تو گناہگار، نہ معلوم کس وقت یہ روتا ہوگا، اس کا رونا حق تعالیٰ کو پسند ہے، نہ معلوم کون سی اس کی عادت ہو، کون سی اس کی خصلت ہو جو خصلت حق تعالیٰ کی نظروں میں بڑی محبوب ہو. مجھے تو بظاہر یہ اس طرح کا لگتا ہے یہ شخص، لیکن اللہ کی نظر میں یہ کیسا ہے یہ مجھے معلوم نہیں. اپنے سے کسی کو گھٹیا نہ سمجھا جائے، بلکہ اپنے نفس کو سمجھایا جائے کہ تیرے جتنے بھی اعمال ہیں، جس وقت تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے. جس وقت تک حق تعالیٰ تعریف نہیں کر دیتے کہ اے بندہ تو نے یہ کام میرے لیے کیا تھا، اے بندہ تو نے یہ محنت میرے لیے کی تھی، تو نے یہ مشقت میرے لیے اٹھائی تھی، جب حق تعالیٰ یہ فرما دیں گے تو پھر کیا ہی کہنے. تو پہلے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہے کہ اچھا میں اتنا صدقہ کرتا ہوں، میں اتنا خیرات کرتا ہوں، میں اتنی نوافل پڑھتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں. یہ حق تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو تواضع کا مطلب بتا دیا. فرمایا فهو فی نفسہ صغیر، وہ اپنی نظر میں بہت کم ہوتا ہے تواضع کرنے والا. وہ اپنے آپ کو کوئی بڑھیا نہیں سمجھتا، لیکن وہ فی اعین الناس عظیم، لوگوں کی نظروں میں وہ شخص بڑا ہوتا ہے. لوگ اس کو جس نظر سے دیکھتے ہیں، جس عزت اور عظمت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ لوگ میری عزت اور میری عظمت کتنی کرتے ہیں.
اس لیے کہ وہ اپنی نظروں میں کم تر ہے، وہ اپنی نظروں میں گھٹیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، عظمت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی نظروں میں تو وہ کمتر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی لوگوں کی نظروں میں اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، جو تکبر کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میرے جیسا تو کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، میرے جیسا تو کوئی ذہین نہیں ہے، میری جیسی تو بات کرنا کسی کو نہیں آتی، میں جتنی بات کو سمجھتا ہوں کوئی اور سمجھ نہیں سکتا، جتنی چلاکی مجھے آتی ہے اتنی کسی کو نہیں آتی، جتنی ہوشیاری مجھے آتی ہے اتنی کسی کو نہیں آتی۔ یہ تکبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ متکبر ہمیشہ اپنی نظروں میں خود اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے بس، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ حقیر ہوتا ہے۔ اور فرمایا وفی نفسہ کبیر، وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں بڑا ہوشیار، میں بڑا چلاک، میں ایسا، میں ویسا، لیکن فرمایا وفی اعین الناس صغیر، لوگوں کی نظروں میں حق تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، لوگ اس کو گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں۔ کتنی گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا اتنا گرا دیتے ہیں حق تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظر میں، حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، فرمایا کہ کتے اور خنزیر سے بھی لوگ اس کو بدتر سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، میں بڑا ہوں، میرے جیسا کوئی ہے نہیں، لیکن لوگوں کی نظروں میں حق تعالیٰ اس کو ایسے گرا دیتے ہیں کہ لوگ اپنے دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی اہمیت کتے جتنی بھی نہیں ہوتی، لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت خنزیر جتنی بھی نہیں ہوتی، سور جتنی بھی اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو پست شمار کرتا ہے، اپنی نظروں میں اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، اللہ لوگوں کی نظروں میں اس کو بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ عزت اور عظمت یہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی عزت خود بڑھائیں گے، ہم اپنی عظمت کو خود بڑھائیں گے، خود بڑھائیں گے، خود شاید گھٹاتے ہیں بڑھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عظمت گھٹانے والی ذات بھی اللہ کی، عظمت بڑھانے والی ذات بھی اللہ کی، عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی، اور عزت گھٹانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اللہ کے لیے تواضع ہوتی ہے، اللہ کے لیے کہ ہر وقت یہ پیش نظر ہو کہ میں تو اللہ کے سامنے ہوں، میرے اعمال جس ذات کے لیے میں کر رہا ہوں، ان اعمال کی کیا حیثیت ہے، وہ تو اتنی بڑی ذات ہے جس کے سامنے بڑے بڑے پیغمبر بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جس کے سامنے جبریل جیسے فرشتے بھی کانپتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ تو اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، اور یہ صرف کام اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، یہ سمجھنا کہ یہ جتنی مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے، ان کی حیثیت ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، لیکن میری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں اگر حیثیت بنے گی تو جس وقت حق تعالی راضی ہو جائیں گے اور مجھے رضا کا پتہ چل جائے گا، جب فرشتہ آ کر مجھے بتا دے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب آ جا واپس اللہ کے پاس، اللہ تجھ سے خوش ہے، تو اللہ سے خوش ہے۔ جس وقت تک یہ پیغام نہیں مل جاتا اس وقت تک ہمیں اپنے مقام کا کیا پتہ، ہمیں اپنے مرتبے کا کیا پتہ، ہم کون ہوتے ہیں اپنے مرتبے کا فیصلہ کرنے والے؟ تو عاجزی وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، لوگوں کے لیے نہیں۔ جو آدمی لوگوں کے لیے عاجزی کرتا ہے وہ عاجز نہیں، وہ متکبر ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، جھک جھک کر سلام کرتا ہے، جھکتا ہے کہ لوگ مجھے عاجز کہیں۔ وہ تو اپنی بڑائی چاہتا ہے کہ لوگ میری بڑائی بیان کریں۔ اپنی بڑائی کو چاہنے والا، اپنی بڑائی کو بیان کروانے والا وہ عاجز نہیں ہے، وہ اپنا نام عاجزوں میں لکھوانا چاہتا ہے۔ ایسا شخص عاجز نہیں ہے۔ عاجز وہ ہے جو ہر وقت اللہ کے سامنے جھکا رہے، جس کو اپنی حیثیت کا پتہ ہو، جس کو اپنے مقام کا پتہ ہو کہ میرا کیا مقام ہے، میرا کیا مرتبہ ہے، میرے کیا اعمال ہیں، اور اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔
جب وہ اللہ کی ذات کو پہچان لیتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اس کے سامنے میری حیثیت کیا ہے، تو اس کے اندر پھر تواضع آ جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو ہر وقت یہی سمجھتا ہے کہ میرے سے کم تر کوئی ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.